صحت مند معاشرہ کون سا ہے؟ میں عرض کروں، ایک تو ہم قومی سطح پہ جس تنزلی کا شکار ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے. اگر اس اجتماعی معاشرے کی چھوٹی سی اکائی دیکھ لینا، گھر کی چار دیواری، وہاں بھی تو آگ بھڑک رہی ہے، وہاں بھی تو بربادی آ چکی ہے. صرف سندھ میں، صرف کراچی میں، صرف سندھ میں، بلکہ صرف سندھ میں، صرف سندھ کا حال یہ ہے کہ ایک سال میں 600 سے زائد بچیوں نے عدالت سے خلا کا درخواست کی. ایک سال 2020 میں. یہ تو وہ ہے جو بچیوں نے درخواست کی ہے، نوجوانوں نے کتنے دی ہوگی؟ ایک سال میں 600 سے زائد. ظلم سے گھر نہیں بنتے، ظلم سے معاشرہ نہیں بنتا، بھول سے قومیں نہیں بنتی، ظلم سے ملک نہیں رہا کرتے. معاشرے کی بڑی سطح ہو یا چھوٹی سی اکائی گھر کی زندگی، اگر اس میں استحکام آئے گا اور باہمی اتفاق اور محبتیں آئیں گی تو اس کی بنیاد عدل و انصاف ہے. جہاں نا انصافی آئی وہ معاشرہ ٹوٹے گا، وہ گھر کی چار دیواری اجڑ جائے گی. انصاف نہیں، ڈگریاں ہیں، اسٹیٹس ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، یہ گھر ٹوٹ کیوں رہا ہے؟ اس کی عدل و انصاف پہ کردار سازی نہیں ہوئی. اسے انصاف کا سبق ہی نہیں سکھایا گیا، پڑھایا گیا. پہلے ہم یہ باتیں مغرب کے معاشرے کی سنا کرتی تھی کہ وہاں گھر اجڑ جاتے، وہاں گھروں میں محبتیں، اتفاق کی فضا نہیں ہوتی. وہ کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے عدل و انصاف کا سبق نہیں. لیکن انہوں نے اپنے معاشرے کو استحکام دینے کے لیے اپنی نئی نسل کی تربیت کی ہے، اپنی سوسائٹی کی بقا کے لیے، معاشی طور پہ، تجارتی طور پہ، مادی لحاظ سے. گھر نہیں ہے ان کے، اس لیے کہ ان کے ہاں وہ گھر کی زندگی ترجیح نہیں ہے. لیکن مادی مفاد چونکہ ان کی ترجیحات میں شامل ہیں تو اپنی نسل کو اس کے لیے تیار رکھا ہے، تیار کیا ہے اپنی تعلیمی اداروں کے اندر. لیکن ہمارے ہاں قومی سطح پہ تعلیمی اداروں میں کہیں یہ ترجیح ہی نہیں ملتی کہ اپنے قوم کی کسی بنیاد پر تربیت سازی کرنی ہے، کردار سازی کرنی ہے. عدل، احسان. اگلی بات کی قرآن نے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، انصاف سب کے لیے اور ہر ایک کو کرنا ہے. کرنا بھی سب کے لیے ہے اور ہر ایک نے کرنا ہے. عدل، احسان سب نے کرنا. لیکن جب بات لینے دینے کی آئی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اب یہاں ایک قید بڑھا دی، فرما دو قربا کو. اب یہ قربا یہ بھی اپنے اندر ایک وسیع دنیا رکھتا ہے. اب یہ قریب ہونا رشتے کی وجہ سے بھی ہے، رشتہ داری کی وجہ سے بھی ہے، پڑوس کی وجہ سے بھی ہے، ساتھ کام کرنے والے کی وجہ سے بھی ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کی وجہ سے بھی ہے. یہ قربا قریب والا، اس کو دو بھی، اس کا خیال بھی رکھو، اس کی ضرورت بھی پوری کرو. اب اس میں صرف خونی رشتہ نہیں، پڑوسی کوئی بھی کیوں نہ ہو، پڑوسی ہے، میرا قریبی ہے. کردار کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤں. تو احسان، عدل، احسان اور دینا، یہ جب کسی معاشرے کے اندر آتا ہے میرے عزیزو، تو پھر وہ معاشرہ ایک دوسرے کے احترام پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے احترام پہ کھڑا ہوتا ہے،
پھر وہاں ہر شخص کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہونے لگتی ہے، لیکن اس پر اپنا معاشرہ، اپنی قوم اور اپنی نسل کی تربیت، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بہترین مثال دی، فرمایا کشتی ہے اور وہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہے، اوپر نیچے، اپر کلاس کے لوگ اور لوور کلاس کے لوگ۔ اب ظاہر ہے جب اپر کلاس کے لوگ ہیں تو سہولیات انہی کے پاس ہوتی ہے، اب نیچے والے جب اوپر والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ تنگ ہوتے ہیں کہ پانی بار بار ہمارے پاس سے لینے کے آتا ہے، اور ظاہر ہے جب کشتی سمندر میں چلتی ہے تو لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو پانی بھی کسی کے اوپر گرتا ہے، تو اوپر والوں کو بڑی ناگواری گزری اور انہوں نے سختی سے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نیچے والوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کی منت سماجت کیوں کریں، ہم بھی نیچے سے کشتی کو سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے پانی لے لیں گے۔ تو اگر عقل پہ پتھر نہیں رکھا ہوا تو ظاہر ہے وہ اوپر والے، اپر والے لوور والوں کو منع کریں گے ایسا نہ کرنا خدا کے لیے، تم نہیں ڈوبو گے ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ تو میرے عزیزو سچی بات ہے، آج وطن عزیز کے اندر بھی مختلف سوراخیں ہیں، مختلف سوراخیں ہیں، لیکن اگر ہر شخص اپنے پانی پر مطمئن ہوا، یعنی اپنے خود غرضی پر مطمئن ہوا کہ بس میرا کام تو چل رہا ہے نا، مجھے کسی دوسرے سے کیا واسطہ ہے، مجھے کسی دوسرے سے کیا تعلق ہے، یہ تو فلاں زبان والا ہے، فلاں علاقے والا ہے، فلاں قوم والا ہے، فلاں ہے، فلاں سوسائٹی والا ہے، ہاں اس سے میرا کیا تعلق، میرا کاروبار چل رہا ہے، میری زندگی ٹھیک چل رہی ہے۔ تو میرے عزیزو اجتماعیت کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے، اگر نیچے والوں کو اوپر والوں نے نہ روکا اور اپنے خود غرضی میں رہے تو سب ڈوب جائیں گے۔ تو اس وقت نے عزیز کے اندر اس وقت مختلف سوراخیں ہیں اور مختلف سوراخیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اس وطن عزیز کی اس کشتی کو سنبھالا دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے گا، ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ خود غرضی سے بالا تر ہو کر، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر، اپنے وطن کو سامنے رکھ کر، اپنی قوم کو سامنے رکھ کر، اپنے دین کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، تو پھر میرے عزیزو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور جو آج یہ معاشرہ ظلم کدہ بنا ہوا ہے، ہر جگہ ناانصافی کا دورہ ہے، اگر کوئی عدل و انصاف کا چراغ جلائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ چراغ پھر چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں گے، لیکن ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی خود غرضی سے بالا تر ہو کر، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر، قومی اور وطن عزیز کے مفادات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرے اور نئی نسل کی تربیت اور اس کی کردار سازی کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت کہا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق